तालिबान वो फोर्स हैं जितना हम हिंदुस्तान की राइटिंग देखते हैं, उनकी पोजीशंस देखते हैं, उनके थिंक टैंक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च को देख लें, उनके लिखने वाले, उनके एडिटर्स, उनके अखबारात, उनके जो ऑपेड छपते हैं, उनके टेलीविजन में जो डिस्कशंस होती है, जो उन्होंने लिटरेचर सारा लिखा है 20-25 बरस में, वो तो एक्सट्रीमली वेनमस है। वो तो तालिबान को एक बहुत बड़ा इस खत्ते का स्कोर जो समझते हैं, उसको एक मसला समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अगर उन्होंने मोईद पीरज़ादा को गाली निकालनी है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते कहते हैं तालिबान का एजेंट है, ये तालिबान लगता है, इसकी शक्ल से तालिबान लगता है, तो आप कह रहे हैं कि तालिबान में इतनी एक हमदर्दी पाई जाती है हिंदुस्तान के लिए, थोड़ी इसकी तो वजाहत कर दें, क्या वजह है? नमस्ते दोस्तों, यदि आप चाहें तो वीडियो को 1 मिनट स्किप करके भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यहां पर चर्चा कर रहा है कि यदि अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान की सरकार बनती है तो भारत जैसी पावरफुल कंट्री के साथ तालिबान संबंध खराब करना नहीं चाहेगा। वो भी पूरा प्रयास करेगा कि भारत से अच्छे रिश्ते बने रहें। दूसरी तरफ भारत तो तालिबान से सख्त नफरत करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के नए नक्शे के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत को परेशान करने के लिए झूठा नक्शा बना दिया, लेकिन इसकी तो अपने मुल्क में ही किरकिरी हो गई। लोगों का कहना है कि वैसे तो कश्मीर ले नहीं सकते तो झूठा नक्शा बना दिया। वीडियो को देखें, पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या हिंदुस्तान के डिसीजन मेकर्स ने, पॉलिसी मेकर ने, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है, ये एब्जॉर्ब कर लिया है कि अब अफ़गानिस्तान में आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का असर रसूख नहीं हो पाएगा? अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है और वहाँ पे किसी सूरत में एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट आ जाती है जिसको लीड कर रही है तालिबान जैसी तहरीक, तो हिंदुस्तान का असर रसूख वहाँ कम हो जाएगा। ये तासुर क़तई तौर पर गलत है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं एक बात आपको अर्ज़ कर लूँ कि जो भी हुकूमत आएगी अमेरिका के निकलने के बाद, वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगी बशमूल तालिबान के। तालिबान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान से इनके ताल्लुकात ख़राब हों। ये बात ज़रूर, इसकी वजह यह है कि पहली बात, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के 2000 साल पुराने तहजीबी सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको वो ख़राब करने कभी नहीं देंगे। तीसरी बात, हिंदुस्तान वहाँ 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी नज़र सेंट्रल एशिया पर है और उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पे है, और अफ़गानिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है उनके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है और वो सेंट्रल एशिया से भी और ज़राए के अलावा सेंट्रल एशिया से भी वो लेंगे। तो तीसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान को मदद की ज़रूरत है और वो नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान जैसे एक बड़े मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों और उनसे जो मदद की तवक्को की जा रही है वो मदद उनको हासिल न हो सके। तो इन वजूहात के बिना पे अगर आप तालिबान की लीडर से बात करें तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान के साहिल को हम किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ कोवटली या ओवटली इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। एक मेरे जहन में आता है कि तालिबान वो फोर्स हैं जितना हम हिंदुस्तान की राइटिंग देखते हैं, उनकी पोजीशंस देखते हैं, उनके थिंक टैंक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च को देख लें, उनके लिखने वाले, उनके एडिटर्स, उनके अखबारात, उनके जो ऑपेड छपते हैं, उनके टेलीविजन में जो डिस्कशंस होती है, जो उन्होंने लिटरेचर सारा लिखा है 20-25 बरस में, वो तो एक्सट्रीमली वेनमस है। वो तो तालिबान को एक बहुत बड़ा इस खत्ते का स्कोर जो समझते हैं, उसको एक मसला समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अगर उन्होंने मोईद पीरज़ादा को गाली निकालनी है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते कहते हैं तालिबान का एजेंट है, ये तालिबान लगता है, इसकी शक्ल से तालिबान लगता है, तो आप कह रहे हैं कि तालिबान में इतनी एक हमदर्दी पाई जाती है हिंदुस्तान के लिए, थोड़ी इसकी तो वजाहत कर दें, क्या वजह है? मैं उसकी वजह आपको बताऊं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि तालिबान जो कुछ पाकिस्तान कहता है वही करते हैं। वो पाकिस्तान के चहीते हैं, पाकिस्तान ने उनको प्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान उनको सस्टेन कर रहा है, पाकिस्तान उनको गाइड कर रहा है, पाकिस्तान उनको इंस्पिरेशन देता है। ये सब बातें कुछ हद तक सही हैं, काफ़ी हद तक ये गलत हैं। सिर्फ इसलिए कि उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसका ये मकसद नहीं है कि तालिबान वो कुछ करेंगे जो उनको कहा जाएगा। आपको मालूम है कि तालिबान ये समझते हैं, बल्कि अक्सर अफगान ये समझते हैं
کہ ان کی حکومت کو 2001 میں ختم کرنے میں سب سے کلیدی رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے بغیر کسی سے اپروول لیے، بغیر کسی پارلیمنٹ سے، کسی کیبنٹ سے اپروول لیے ہوئے ایک آدھی رات کی ٹیلی فون کال پہ ساری پالیسی بدل دی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان حکومت بنا لیتے ہیں تو they would like to have good relations with India، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی جو اعتماد کی کمی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور جس طرح محمد صاحب نے کہا تو ابھی اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں آنی ہیں۔ جو ہندوستان امریکہ مل کے ایک ٹیکنالوجیکل وارفیئر کر رہے ہیں، ہواوے، ٹک ٹاک ایپلیکیشنز کی چائنا کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ چونکہ امریکہ میں بہت رہی ہیں، بڑا سمجھتی ہیں امریکہ کے اندر کے مزاج کو، یہ آپ کو کتنی کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہے موو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک ٹریڈ وار ہے، یہ ایک ٹیک وار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں دونوں ممالک کے وہ اس وقت کلیش کر رہے ہیں، بیکاز دس از اے کلیش بٹوین اے رائزنگ گلوبل پاور اینڈ این اسٹیبلشڈ گلوبل پاور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جب ایک نیا گلوبل پاور ایمرج کرتا ہے تو جو اسٹیبلش پاور ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس کو کنٹین کرنے کی تاکہ ان کی اجارہ داری رہے دنیا پہ۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کا تو امریکہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ آگے بڑھے گی۔ جہاں تک پاکستان کے چیلنجز کا تعلق ہے وہ تو بے شمار ہیں، اور وہ سارے ہمارے کچھ انٹرنل اس کی ڈائمنشنز ہیں، کچھ ایکسٹرنل ڈائمنشنز ہیں، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی دیکھی میں نے جو پاکستان کا جو نیا پولیٹیکل میپ ہے اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہے، جب فارن آفس نے پاکستان کے میڈیا کو اس پہ بریفنگ دی، ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ انہوں نے بہت سوچ کے، کئی مہینے کی سوچ کے بعد، ایون چین کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ میپ چائنا سے شیئر کیا گیا، ان کا اس پہ انپٹ لیا گیا، اس کو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے دیکھا گیا، اور یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ پولیٹیکل میپ ایشو کیا جائے، اور یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس سے کہ بھارت کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن پاکستان کے میڈیا میں بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میپ بنا کے کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا ایک ڈھکوسلا ہے، ایسا کام کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان فارن آفس نے یہ جو پولیٹیکل میپ ایشو کیا ہے، جس سے چائنا کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے، چائنا کا بھی اس میں انپٹ لیا گیا ہے، اس سے نیو دلی میں ان کو کوئی تکلیف پہنچی؟ دیکھیے میرے اس کے بارے میں ذرا خیالات مختلف ہیں، اور لیکن میں چونکہ جو میرے خیالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اوپنلی وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے میں ذرا اجتناب کرتا ہوں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس چیز میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اگر سیلف کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے تو وہ کسی طور بھی اس کو پذیرائی نہیں ملتی، اور یہی کام میرے خیال میں جو ایک اسٹیپ لیا ہے چائنا سے، ہاں اس میں میپ میں اور ہماری پوزیشن میں ایک سیلف کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے میں اس میں زیادہ کوئی مطمئن نہیں ہوں۔ اگر ہم یہ اسٹیپ نہ بھی لیتے تو ہماری پوزیشن پہ، یعنی ہم نے میپ تو ایشو کیا لیکن ہمارا ہمارا ریجنل پوسچر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میپ تو ایشو کیا ہے لیکن ہمارا جو ریجنل پوسچر ہے، ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ اتنی اگریسو نہیں ہے؟ نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میپ میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور جو آپ کی پرنسپل پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے، اس میں اور اس میپ میں کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میپ پولیٹیکل میپ ایشو نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ پھر آپ کے دیکھیں ملک کے اندر بھی، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں جو میرے خیال میں اگر یہ میپ ایشو نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ہم اپنی جو چیزیں ہیں سمبلزم سے نکل کر تھوڑا سا اگر ہم ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ ہم، کیونکہ سمبلزم کی بھی دیکھیے ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اگر سمبلزم از ناٹ ان ٹینڈم ود سبسٹینس
تو اس کے بعد سمبلزم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا احتیاط کا رویہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ تو صحیح کہتے ہیں آپ کہ بھارت چونکہ ایک امپورٹنٹ ریجنل طاقت ہے، طالبان چاہیں گے کہ ان کے بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہوں، اس کو امپروو کرنا چاہیں گے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنل لنک ہے افغانستان اور ہندوستان میں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا جو نیریٹو اور پروپیگنڈا ہے وہ آپ نے بغیر کرٹیکل ایگزامینیشن کے ایکسیپٹ کر لیا ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ جو سویلائزیشنل لنک ہے وہ اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے ہے اٹک کے دونوں طرف جو اب پاکستان ہے. جس طرح سے ہندوستان کا سویلائزیشنل لنک اگر افغانستان کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہے. وہ پاکستان کے ساتھ تو سویلائزیشن لنک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، پاکستان اس کا حصہ ہے، ہندوستان، افغانستان، پاکستان یہ سب اسی لنک میں آتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے. آپ محمود غزنوی کے زمانے سے لے کے دیکھیں، شہاب الدین غوری کے زمانے سے لے کر جس قسم کی بھارت کی اوور آل انٹرنیشنل پوزیشن میں تھوڑی بہت کمی پیدا ہو رہی ہے نریندر مودی کے اندرونی کارروائیوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے جو الیکٹرل پالیٹکس ہے انڈیا کی وہ انہوں نے سمجھ لی ہے، مسلمانوں کے ووٹ کو انہوں نے ریلیونٹ کر دیا ہے. اور چونکہ کانگریس بکھری ہوئی ہے، لیڈر لیس ہے، اس لیے ریجنل پارٹیز جو ہیں وہ اگر کوئی ایک قسم کا اتحاد بنا سکیں تو پھر تو بات بنتی ہے نیشنل لیول پہ. لیکن اس وقت ریجنل پارٹیز میں بھی بڑا مسائل ہیں. مثال کے طور پر ویسٹ بنگال میں اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ممتا بنرجی کے لیے بہت